بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان کو اندر کر دیں اور مجھے موقع دیں، میں پی ٹی آئی کو سنبھال لوں گا، چلاؤں گا، آگے لے کے جاؤں گا۔ یہ کس کی آفر ہے اور کس کو آفر کی جا رہی ہے اور اس کا وہ جو ہے جواب کیا آ رہا ہے، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی۔ لیکن یاسمین راشد کی بریت کی وجہ سے بڑے بڑے افسروں کی شامت آ گئی ہے، کیونکہ کیا چیزیں مسنگ تھیں، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اب کیا کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی۔ لیکن جناب شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کنفرم ہو گئی ہے، اب نہیں وہ بچتے۔ اچھا، ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے آپ کو دو چیزیں بتاؤں کہ پاکستان کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کس لیول پر جا رہی ہیں چیزیں، اور 190 ملین پاؤنڈ نہیں ہضم ہو رہے۔ میرا بھی خیال تھا کہ شاید ملک ریاض صاحب کی وجہ سے کچھ گنجائش رہے گی، لیکن ملک صاحب کو تو شاید ریلیف مل ہی جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ باقی سارے ہی لپیٹ میں آ رہے ہیں، ایک دو نہیں، وہ 190 ملین کے چکر میں اور چیزیں بھی سامنے آنے لگی ہیں، وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ تو جناب 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں اور 22 مزید وزراء کو تحقیقات میں شامل کر لیا گیا ہے، جو پہلے بھی کچھ لوگوں کے نام تھے، اور ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہیں ان کے نام پر جو پراپرٹیز تھیں، جو پہلے تھیں اور جو انہوں نے بیچ دی ہیں، جو انہوں نے لی ہیں اور بیچ دی ہیں، اور وہ گاڑیاں جو انہوں نے خریدی یا ان کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی اور پھر انہوں نے اس کے بعد آگے ٹرانسفر کر دی، یہ ساری تفصیلات اب اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اس کا ٹاسک دے دیا گیا اور اس میں بڑے بڑے لوگ سارے شامل ہیں، جس میں شیخ رشید احمد ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد عمر ہیں، حماد اظہر ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، اور فواد چودھری، اعظم سواتی، علی زیدی، فیصل واڈا، علی امین گنڈا پور، شفقت محمود، غلام سرور شیری مزاری، خالد مقبول، فروغ نسیم، خسرو بختیار صاحب تو بیچارے وہ خالق حقیقی سے نہ کیا کہتے ہیں، وہ جو مطلب جہاں جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہاں وہاں واپس جانے والے جو ہے نا، وہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور اجاز شاہ، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو ان سب کی تفصیل لی جا رہی ہے۔ اب اس میں ہونا کیا ہے؟ ایک تو اس میں یہ ڈیٹا نکلے گا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کے تھے نا، جن لوگوں نے سائن تو کیے ہیں نا، کگیاں تو سب نے ماری ہیں کابینہ کے اجلاس میں، جس میں بند لفافے پہ سائن کرائے گئے تھے۔ 3 لوگوں کے بارے میں ویسے میں نے نام ہم نے سنا تھا، فیصل واڈا نہیں بتایا تھا، انہوں نے اپنا نام لیا تھا کہ میں نے سائن نہیں کیے، اے بی انہوں نے بتایا تھا فواد چودھری، اور سی پرابلی انہوں نے شیری مزاری صاحبہ کے بارے میں بتایا تھا۔ تو یہ 3 لوگوں کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ شاید ان لوگوں نے اعتراض، سائن سب نے کیے تھے، اعتراض انہوں نے کیا تھا، آبجیکشن انہوں نے ریز کیا کہ یہ جناب غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، جینون بات تھی کہ غلط ہو رہا تھا۔ 50 ارب 60 ارب روپیہ پاکستان کے لیے واپس آیا تھا، اور خان صاحب نے وہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا رہے تھے۔ ویسے وہ اور بات ہے کہ پیچھے جو اصل کام تھا وہ فیض حمید صاحب ڈال رہے تھے، اطلاعات کے مطابق یہ جو فیصل واڈا صاحب نے بھی بتایا ہے۔ خان صاحب نے تو ساری چیزوں پہ ایسے ہی فائنلی کہنا ہے، اور جس دن ان کے اوپر آنے لگے گی نا یہ بات، تب انہوں نے یہ بھی یہی کہنا ہے۔ پر ان سب لوگوں کو کر لیا۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں اور نکل آئیں گی۔ ملک ریاض صاحب سے لیے ہوئے تحفے، وہ چاہے زمینیں تھیں، پلاٹس ہیں، گھر ہیں یا گاڑیاں ہیں، وہ تو آئیں گی۔ جب وہ کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، جب یہ تفصیلات آئیں گی تو پھر اس میں پتہ نہیں کس کس کے کون کون سے تحفے نکل آئے۔ مطلب آپ ویسے تو ایک اور بندہ بڑا اہم ہے، وہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، لیکن ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ ان کے تو اپنے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کے بارے میں خبر آئی تھی تو وہ بندے بیچارے پکڑے گئے تھے۔ بہرحال اب ان لوگوں کے پکڑے جائیں گے، اور پھر فائنلی عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے خلاف تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ملٹری کورٹس میں جانا پڑنا ہے، خان صاحب بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ کو بھگتنا پڑ جانا ہے۔ یہ آپ جو اقتدار کے چکر میں لگے ہوئے نا کہ بغاوت کرا دوں گا اور میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا اور میں حکومت میں آ جاؤں گا، سوری، آپ نے وہ ٹرین مس کر دی ہے۔ اب آپ ملک دشمنی والا پروپیگنڈا کر لیں، جہاں اتنی ساری چیزیں پہلے کر لی ہیں، اب تازہ ترین پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو واچ لسٹ پہ ڈال دیا، اور پاکستان کی جو ہے نا ٹریول ایڈوائزری جاری ہو گیا، پاکستان میں سفری پابندیوں کے حوالے سے بات کریں۔ یار کتنا نفرت پھیلائیں گے، کتنا نقصان پہنچائیں گے اپنے ملک کو۔ مطلب یہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ان کا جو سوشل میڈیا ونگ اور ان کے جو چاہنے والے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں کیا سوچتے ہیں۔ اچھا، افسوس کی بات یہ ہے
کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا ریکارڈ اگر سامنے آ جائے نا تو شرمندگی کی بات ہوگی، اور آئیں گے، اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے نا تو پھر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی۔ یہ جو آج فن خان بنے ہوئے نا ایمانداری کے اور ساری چیزوں کے، یہ سب کے ان کے ریکارڈ جب سامنے آئیں گے تب آپ دیکھیے گا۔ بھائی یہ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کنفرم ہوتی جا رہی ہے، ان کے گھر پہ جو چھاپا پڑا ہے اور وہ رو رہے ہیں کہ میرے ملازمین کو ڈانٹا گیا، پکڑا گیا، ہراساں کیا گیا، ان پہ پریشرائز کر کے بیان لیا گیا۔ وہ شیخ صاحب یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی گرفتاری کی طرف جا رہی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسی طرح سے سٹارٹ ہوا تھا، انہیں وہ بھی دی گئی تھی، مہلت بھی دی گئی تھی، وہ نہیں مانے۔ خیر وہ بھی میں بعد میں آتا ہوں کہ ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، تو وہ نہیں مان رہے تھے، تو اب یہی شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ ذرا پھڑے مارنے میں نا، اونچی اونچی چھوڑنے میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اب باری آ گئی ہے شیخ رشید صاحب کی، اگلے 2 سے 3 دن میں شیخ صاحب پکڑے جائیں گے، اور کیسز تو بہت سارے ہیں۔ اچھا پھر بعد میں عدالتیں دیکھیں گی، جو جینون نہیں ہوں گے اس میں کہ شیخ صاحب چھوٹ جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں، ایک طرف خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی شور مچا رہی ہوتی ہے کہ ڈی جی سی نے پریشرائز کیا ہوا ہے، فلاں سیکٹر کمانڈر یہ کر رہا ہے، ڈی جی آئی یہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کے نام لے کے۔ یار آپ کے ہر بندے کو تو ضمانتیں مل رہی ہیں۔ آپ کے دور میں تو سپریم کورٹ بھی ایک کرنل کے ذریعے مینیج ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ ویڈیو چلی تھی جب وہ ایک صحافی نے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے انہیں پوچھا تو وہ منہ چھپا کے بھاگ گئے تھے۔ تو اب تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ، سیشن کورٹ، ہر جگہ سے آپ کو ضمانتیں مل رہی ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ لوگوں کے لیے، تو پھر کس بات کی ٹینشن؟ لیکن الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے جن لوگوں نے خرابیاں کی ہوئی ہیں، جرائم کیے ہوئے ہیں، ان کو ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کچھ میں ریلیف مل جائے گا، کہیں نہ کہیں تو جا کے پھنسیں گے۔ اتنے سارے کیسز ہیں، پھنس ضرور جائیں گے۔ ہاں پرویز الہی صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، تو پرویز الہی صاحب اب کہہ رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ سرکار عمران خان کو ڈال دیں اندر اور مجھے موقع دیں، میں آپ کا خادم، آپ کا بچہ، اتنا پرانا خادم، اور میں پارٹی چلاتا ہوں، پی ٹی آئی میں چلاتا ہوں، اور آپ کو ریزلٹس دیتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا ریزلٹس کیا دینے؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ نہ جس کو عمران خان صاحب ہی نہیں آن کر رہے نا، مطلب عمران خان صاحب ہی انڈورس کر دیں کہ ہاں یہ پارٹی کے صدر ہیں اور میری غیر موجودگی میں پارٹی چلائیں گے، کم از کم وہ یہ کہہ دیں، تو پھر پاسبلٹی ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ پرویز الہی صاحب کے حق میں ووٹ ڈال دیں یا ان کی بات سن لیں۔ ابھی تو عمران خان صاحب ہی نہیں انہیں کسی کھاتے میں لا رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کس چکر میں ان کو لفٹ کرائے گی؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جو کرتے رہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وعدے کرتے ہیں، اچھا ایک ممکن ہے کہ آپ کے معاملات ہی نہیں ہیں کسی کے ساتھ، تو آپ ان کی بات کبھی بھی نہیں مانتے، یا ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ نہیں ہے، پھر اور بات ہے، آپ ان کے خلاف بھی جا رہے ہیں سارا کچھ۔ اور یار آپ انہی کے ترلے منتے کر کے، انہی کے انگلی پکڑ کر، آپ بھی انہی میں ہیں جن کی نیپیاں چینج ہوتی تھیں، پرویز الہی صاحب سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر ایسے لوگ جب اچانک آ کر اپنے وعدوں سے مکر جائیں، اب یو ٹرن لے لیں، تو پھر برا لگتا ہے نا کہ میری بلی مجھی کو میاؤں، اور یہ بچہ جس کو ہم نے ہاتھ سے پکڑ کے، انگلی پکڑ کے، جیسے وہ گوہر بٹ صاحب کہتے ہیں نا، پڑھایا لکھایا، پالیا پوسیا، 3 بیاہ کرائے، وہ تو عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی تو یہ کچھ ہوا ہے، انہیں کہاں سے اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنوایا، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر بنوایا، پھر دوبارہ اسپیکر، پھر وزیر اعلیٰ، پھر پارٹی، یہ سارا کچھ جنہوں نے یہ کیا ہے، تو آپ جب ان کے ساتھ بٹرے کریں گے بار بار، تو پھر آپ کی بات تو نہیں مانی جائے گی، پھر آپ کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا وہ آپ کی سائڈ کیا کسی پر بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ جو خان صاحب کی نہیں سنی جا رہی ہے، تو پرویز الہی صاحب آپ کس کھاتے میں ہیں؟ اور جو ان کا واپس جانے کا پاسبلٹی تھی کاف لیگ میں، وہ بھی ختم ہو گیا، ان کا راستہ بھی رک گیا ہے، اور وہ راستہ روکا ہے آصف زرداری صاحب نے۔ آصف زرداری صاحب کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے مبینہ طور پہ، جو رپورٹس آ رہی ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ لے لیا، انہوں نے کہا یہ اس بندے کو، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ مطلب وہ آصف زرداری صاحب جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا تھا، ڈیل ہو گئی تھی نا، نون لیگ کو منا لیا، مطلب آپ سوچیں نون لیگ کو اس بات پہ تیار کر لیا تھا کہ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ، پنجاب میں وزیر اعلیٰ جس کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سب سپورٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کی تو بیچارے تھوڑی سی سیٹیں تھیں فی الحال پنجاب میں، تو نون لیگ سے یہ اپروول لینا پرویز الہی صاحب کے لیے، پھر وہ مبارکبادیں، مٹھائیاں، سارا کچھ چل گیا، اور پھر پرویز الہی صاحب کلٹی مار گئے، ڈنڈی مار گئے نا، اور وہ
وہ جو تھے جنرل مزمل اور جنرل فیض حمید، وہ نیٹ ورک، پتہ نہیں ساری باتیں، اور بیٹے کی خواہشات، اس کے ایمبیشنز، اس کا ولولہ اور جوش کہ عمران خان کے ساتھ ہے، ہمارا مستقبل عمران خان کے ساتھ ہے. تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی پرویز الہی صاحب کا مستقبل عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے. ایون کاف لیگ میں چودھری شجاعت صاحب ظاہر ہے اپنے ہیں نا، تو وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی بندوبست ہو جائے، لیکن زرداری صاحب نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور پھر ایک اہم شخصیت کے ذریعے پولیٹیکل یا کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ والی نہیں میں بات کر رہا، ویسے اس موجودہ سیٹ اپ میں ان کے ذریعے پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب کو نہیں لینا. تو پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ کیا ہے، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں. ساری چیزوں میں وہی آ جاتا ہے عمران خان والا حال. وہ جو رو رہے تھے عمران خان صاحب کہ میں تو تنہا ہو گیا ہوں، میں فون ہی نہیں کر سکتا کسی کو، میں کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا، میرا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا میں نے اہم بات کی تھی یاسمین راشد صاحبہ کی بریت. اس میں بڑا ایشو یہ ہے کہ سمپلی نالائکی ہے کچھ لوگوں کی پروسیکیوشن کی، جن لوگوں نے کیس تیار کرنا ہوتا ہے اور عدالتوں میں پیش کرنا ہوتا ہے ود ایویڈنس اور ساری چیزیں، ان لوگوں کی نالائکی. اور اس پہ ایک بڑے افسر کو سزا ہی کہہ لیں، جب ہٹا دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، وہ آلریڈی ہو چکے ہیں، لیکن پھر چھوٹے چھوٹے بہت سارے افسروں کو آن لائن میٹنگ بلا کر ان کی کلاس ہو گئی ہے، ان سب کی شامت آئی ہے کہ انہیں احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. وہ جب بڑے بڑے افسروں کا اجلاس ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے، جس میں یہ ذکر ہوا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ کیسے اسکپ ہوئے جا رہا ہے، کیا سارا غلط ہے کیسز، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو وہاں انہوں نے بیٹھ کے دکھایا کہ جناب یہ دیکھیں، اسکرین آن کی گئی، ساری ویڈیوز دوبارہ چلائی گئی، دکھائی گئی کہ یہ لوگ ہیں، یہ ایسے لے کے چلے ہیں، یہاں سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، یہاں سے اٹھایا گیا، یہاں پہنچایا گیا، یہاں کھڑے ہو کے یہ تقریریں کر رہے تھے، اور یہ آڈیوز ہیں وہ جو موبائل فونز پر اور فونز پر جو کمیونیکیشن یا کانورسیشن ہو رہی تھی اس کا ڈیٹا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. ان کا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو پھر پروسیکیوشن اور جو درمیان میں افسران تھے ان کی نالائکی اور نااہلی، ان سب کی کلاس ہوئی ہے. اور کلاس ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ذرا سب کو ویک اپ کال ملی ہے کہ اٹھیں، خیال کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب ہوتا ہی ہے کہ جب کیسز ایک دفعہ پیش ہو جاتے ہیں تو ان کا فیصلہ تو اسی کے مطابق ہونا ہے نا، وہ جو پیپرز گئے ہیں سارے انہی کے مطابق ہونا ہے. جج اپنی طرف سے نہیں کر سکتا کہ وہاں کیا ہوا تھا، جج کے سامنے جو ثبوت، جو گواہیاں جائیں گی ان کے مطابق ہونا. تو اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل جائے. کیس کی نالائکی، وکلا کی نالائکی یا کیس تیار کرنے والوں کی نااہلی کی وجہ سے مجرموں کو ریلیف مل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں ایون مرڈر کے کیسز جو ہیں، کوئی ایک گواہی اگر کسی ایک جگہ پہ جا کر غلط ہو جائے تو شک کا فائدہ دے کر سارا کیس ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہو رہا ہے. لیکن اب اگر ٹیمیں دوبارہ محنت کریں اور وہ ساری چیزیں پراپرلی پیش کر دی جائے، ہاں اس میں بہرحال ایک گنجائش بہرحال رہتی ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو سزا نہ ملے، اس چکر میں کچھ اصل مجرم بھی بچ جائیں تو خیر ہوتی ہے، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. بہرحال جن افسروں کی کلاس ہوئی ہے ان کے لیے ویک اپ کال ہے کہ سستی چھوڑ دیں، نااہلی چھوڑ دیں، نالائکی چھوڑ دیں، محنت سے کام کریں. کسی کو بے گناہ کو نہیں پکڑنا، کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوانی، لیکن جو مجرم ہے، جو واقعات ہوئے ہیں اس کو پراپر طریقے سے رپورٹ کر دیں، اس کو پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کر دیں تاکہ ہم آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات سے بچ جائیں. اگر یہ سب لوگ بچ جاتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ان کو ہلہ شیری ملے گی. یہ انہیں ایک بڑی حوصلہ ملے گا کہ اتنا کچھ کر کے بھی اگر ہمارے خلاف کچھ نہیں ہو رہا تو پھر خدا نہ خواستہ ہم اس سے بھی بڑے کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے جو جہاں جہاں ذمہ دار ہے، وہ پولیس کا سپاہی ہے، وہ محرر ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وہ وکیل ہے، وہ پروسیکیوٹر ہے، وہ جج ہے، ہو ایور، سب اپنی ذمہ داری ایمانداری سے اور محنت سے پوری کریں. شکریہ.